کیا پاکستان کے خلاف بھارت کوئی سٹرائک کر سکتا ہے؟ 2019 میں جو ہوا وہ دہرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب تو دنیا بھی لکھ رہی ہے. اب ریسنٹلی جو ایک آرٹیکل آیا اس کے اندر بڑا کلیئرلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جس طرح سے انڈیا ایک کیس بلڈ ہے سٹرائک کے لیے، اور اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے وداؤٹ ٹیکنگ نیمز کچھ ایون ڈپلومیٹس کو، جس میں کہا گیا ہے کہ کیا بغیر کسی ایویڈنس کے، ود لٹل اور نو ایویڈنس، ورچولی نو ایویڈنس، کیا بھارت اس طرح کا کوئی سٹرائک کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جن صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ آغاز اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو obviously from a military perspective بھارت کی طرف سے کس طرح کا اٹیک یا کوئی ایڈونچرزم ہو سکتا ہے دوبارہ as far as you see it؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب، تھینک یو فار دا انوائٹ. دیکھیے، بھارت کا جو نیا مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ، دس از اے نیو اپلیکیشن ٹو بی ویری آنیسٹ ان اے وے کہ اب تو خیر ہم بہت عرصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ملٹری ڈومین میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بھارت کی جو انکرجنز ہوئی تھی وہ ہمیں امید تو تھی. یہ کچھ دنوں سے، پچھلے سال بھی جب بالا کوٹ کا بھی انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے کورسیو مینز استعمال کیے جی. پہلے تو یہ فلائٹس لیتے رہے، کچھ اپوزٹ بھاولپور کچھ فلائٹس کرتے رہے، کچھ لاہور کے اپوزٹ فلائٹس کرتے رہے، پھر کشمیر میں کرتے رہے. پاکستان مانیٹر ان کو کر رہا تھا، اور پاکستان اس وقت بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اینڈ دے ڈیڈ. بٹ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائے گا جی. جو پھر 6 ٹارگیٹس پاکستان نے انگیج کیے، انکلوڈنگ اے سینئر ہیڈ کوارٹر، جس کا وہ بعد میں وہاں پہ سینئر ملٹری لیڈرشپ بھی ان کی موجود تھی. وہ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. Having said all this, ابھی جو پریزنٹ ہے I'm sure انہوں نے اس سے کچھ لرن کیا ہوگا، لیکن ان کے اندر سے یہ جو دماغ کے اندر سے ایک خناس ہے اپلیکیشن کا، وہ نکل نہیں رہا جی. کیونکہ ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ، دیکھیں منیر صاحب، ہم پاکستان جو ہے نا جی، وہ 70-80 سال سے ایک مائنڈ سے ایک ملٹری کو لڑتا ہوا آیا ہے جی. ہم وی انڈرسٹینڈ جو ملٹری ٹو ملٹری رسپانس ہے انڈیا کا، اسی کے لیے فوج بنائی گئی، اسی کے لیے ہمارے پروگرامز ہیں، اسی کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں، اسی میں ہماری گرومنگ ہوتی ہے. ون اینیمی سامنے ہوتا ہے، دیٹ از انڈیا، جب تک کشمیر کا ایشو ہے جی. اسی پہ تو ہم وی آر ریڈی ٹو وہ اس کو. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن ہے جی، اس کا رسپانس لٹل اوپر ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، اب ملٹری میں وہ ایز اے ملٹری مین تو میں کہوں گا کہ اس کی جو بھی کیپیسٹی کیپبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے رسپانس بنانا ہے. اب جو یہ چیزیں کر سکتا ہے، دیکھیں، اس کو لمیٹڈ کانفلکٹ میں بھی بدل سکتا ہے. کیپنگ تھنگز ان کشمیر اونلی جی، کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ رکھیں. یہ کچھ ٹارگیٹس فیک بنا کے، آپ کو پتا ہے جیسے فالس فلیگ بنایا ہے، کوئی ٹارگیٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے مے بی بھاولپور پنجاب کے ایریا میں کہ جی یہ حافظ سعید سے لنک کرتے ہوئے. انفارچونیٹلی ان کے پاس اور چیز ہے. پھر دوسرا، یہ کوئی ٹارگیٹ کشمیر کے اندر کر سکتا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ کیمپ تھے. ٹیررسٹ کیمپ آئی کین ٹیل یو جی بڑے کانفیڈنٹلی کہ پاکستان میں الحمدللہ کوئی ایسا کیمپ نہیں ہے جی موجود. پچھلی دفعہ بھی جی انہوں نے جب کوا اور 2 درخت گرائے تھے بالا کوٹ میں، they claimed کہ جی ہم نے 300 سے 400 بندے مار دی ہیں. اور you know it جی، ہم سب کو پتا ہے، ریٹورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ٹرو جو وہ چیزیں ہیں، آپ میڈیا میں آپ مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کسی نے آپ کو بریف بھی کیا ہے کہ جی یہ آپ نے نیریٹو لینا ہے؟ ہاں نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل ایسے ہی. It is same with us جی. I am a military retired officer اور الحمدللہ جو فیکٹس پہ، بیکاز میرے پاس نیریٹو ہی سچ ہے، نہ اسٹیٹ کی کوئی انسٹرکشنز ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کہیں. اور اس لیے تو آپ کا میڈیا آپ بین کر دیا گیا بھارت میں جی، بہت سارے میڈیا اینڈ چیزیں بیک، کیونکہ ادھر سے سچ جا رہا ہے. تو ان کا یہ کسی کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں میزل کے بیچ میں. آل آؤٹ کا مجھے چانس نہیں لگتا. بٹ ہیونگ آل سیڈ آل دس جی، میں بتاؤں آپ کو، as a military man I am not I'll not go into the intentions of the enemy. اس کی انٹینشنز کیا ہیں، اس کو نقصان ہے، یعنی کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں اپنے لیے ضرور کر لوں گا کہ اس کو ہے یا نہیں ہے. لیکن میں اس کو گرانٹ کروں گا کہ اس کی جو کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے، یس یہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر کیا پاکستان از ریڈی ٹو ماؤنٹ دی ریسپانس؟ یس. نہ صرف کوڈ پرو کو ریڈی ہے منیر صاحب، کانفیڈنٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوڈ پرو کو پلس جائے گا. دیکھیں، واٹر کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دینے کی امپلیکیشن یہ ہے کہ پاکستان will use all available means at the disposal of the state to counter all this. تو اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو I think پاکستان is ready. اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ state is in confidence, state confidence میں ہے، military confident ہے، everyone is confident جی. اچھا، یہ جن صاحب امپورٹنٹ ایسپیکٹ ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح اب یہ جس آرٹیکل کا میں حوالہ دے رہا تھا
کہ پچھلی دفعہ 2019 میں جو ہوا ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ ایک فالس نیریٹو بنایا گیا. یہاں تو اب دنیا بھی کہہ رہی ہے بلکہ پوچھ رہی ہے کہ اٹس بین آئی تھنک مور دین اے ویک ناؤ, اور ایک وار مانگرنگ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے. ان کا نیشنل میڈیا تو دے ایکچولی تھرائیو آن دس, بٹ کوئی ایویڈنس شیئرنگ نہیں ہے. پاکستان ہیز گون اے اسٹیپ فردر ان آسکنگ کہ آپ کسی ملک سے اس کی انویسٹیگیشن یا انکوائری کروا لیں. Obviously to which they have not responding. They simply say کہ cross border terrorism but nothing concrete. In the middle of all this, کیا آپ ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح کا اگر چھیڑ خانی کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے کنٹری بھارت کے پاس وہ کیس ہے بلڈ کرنے کے لیے کہ دس از وائی وی ڈیڈ دس, اگر وہ ان کی طرف سے کوئی ایڈونچرزم ہوتا ہے تو؟ دیکھیں کیس تو ان کے پاس بالکل نہیں, اور انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جی. آپ جس ابھی نیو یارک ٹائمز میں آپ جس آرٹیکل کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے جی اس نے ایویڈنس تو دیا نہیں ہے. دیکھیں جب بھی پاکستان کے اندر بھی کوئی یا دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کیس کو بلڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹرو نیریٹو کے اوپر نیشن کو لے کے جانا تھا. ٹیکنگ نیشن ٹو دا وار از ناٹ یہ کوئی بالی ووڈ کی مووی تو ہے نہیں نا جی. دیکھیں وار انڈیا شروع کرے, کوئی شروع کرے, اینڈ اس کو کوئی اور کرتا ہے. 20 years application واشنگٹن کی افغانستان میں, they initiated the war. وہ صحیح تھا یا غلط تھا جو 9/11 ہوا, چلے اس کو قصص بنایا. they initiated the war, physical war شروع کی انہوں نے جی. اینڈ کس نے کیا؟ وہ ریگڈ پختونوں نے کیا جی, طالبان نے کیا, سوری طالبان نے اینڈ کیا. اور look at this shameful withdrawal from افغانستان کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, the president of United States of America کہہ رہا ہے کہ most disgraceful withdrawal ہوا ہے in the history. بائیڈن کو وہ الزام لگا, چاہے پالیٹکس ہے جو بھی, it is fact. تو وار انیشیٹ کرنا is not that difficult. وار کا اینڈ کون کرے گا وہ تو بعد میں ٹائم بتائے گا جی اس کو اینڈ کون کرے گا. تو یہ انیشیٹ کرنا. دیکھیں میڈیا کو بھی, میں بھارت کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا منیف صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے بھارت سامنے آئے ہیں جی. ایک تو یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ والا بھارت ہے جو ٹوٹلی ہائی جیک کر لیا گیا ہے اس مائنڈ سیٹ نے, انکلوڈنگ دا میڈیا. یہ اب کلدیپ نیر ٹائپ یا اس طرح کے لوگوں کا یہ نہیں ہے. ابھی آپ میڈیا پہ جانے کو آپ جانا چاہیں گے بھی تو یو ول اوائڈ کہ وہاں ڈیبیٹ تو ہونی نہیں ہے, بات چیت تو ہونی نہیں ہے, گالیاں سننے کون جاتا ہے جی وہ, کیونکہ جھوٹ کے اوپر جو مبنی ہے نا جی. بالکل. سو دس از ٹرو ایسپائریشنز بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ان کے ایک راحت اندوری صاحب تھے جی, ایک شاعر تھے جی, وہ خود ہی کیا کہتے تھے, ان کا ایک شعر ہے منیف صاحب اف یو الاؤ می, کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, ذرا دیکھو کوئی چناؤ ہے کیا. یعنی کہ جب بھی وہاں چناؤ آتا ہے تو یہ سرحدوں کو, تو یہ انسٹرومنٹ آف پالیسی ان کی پولیٹیکل وہ جو ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ وہ تحقیقات کی نہیں انہوں نے, وہ کیوں کریں گے تحقیقات, یا جوائنٹ تحقیقات کے لیے کیوں جائیں گے, یا ہماری بات کیوں مانیں گے. دے ہیو کرافٹڈ دس. ان کا کانفلکٹ ریزولوشن از ناٹ دا پرپز. وہ اس وقت ایسکلیٹ کر رہا ہے جی, ایسکلیٹ کر رہا ہے ٹو ایڈریس مینی ایشوز. خود انسٹرومنٹ آف ٹیررزم اس کا جو ہے لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے, چاہے نجر کا مرڈر ہو کینیڈا میں, چاہے گردونت سنگھ کا پلان ہو امریکہ میں, امریکن عدالتوں نے امپلیکیٹ کیا ہے. ٹروڈو کی سامنے ہے, I5 کی رپورٹیں سامنے ہیں. ابھی ہیٹ کے اوپر جو 2024 میں یونائٹڈ نیشن کے اندر سے ان کے اوپر رپورٹ آئی ہے اسپیشلی اگینسٹ مسلم. دس از دی مائنڈ سیٹ. پاکستان کا چیلنج بھی اس مائنڈ سیٹ کو لڑنا ہے جی. اس وقت ملٹری از نو بگ ایشو. ملٹری کو آپ جس ڈومین میں بھی جائیں گے کوئڈ پرو کو پلس پائیں گے پاکستان کا, بٹ اگین the stability of the region is at stake. Right. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز سر, دو ہی اسٹیٹس ہیں اس وقت دنیا میں جو رولڈ بیسڈ ورلڈ آرڈر کو ڈسٹرب کر رہی ہیں جی. ایک اسرائیل ہے, نہ وہ کسی انٹرنیشنل جسٹس کو مانتا ہے, نہ کورٹ کو مانتا ہے, نہ UN کو مانتا ہے. وہ ہر ایک کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے جو اس کے ڈیزائن میں نہیں آتا. واشنگٹن کی ٹیسٹ اپروول ہے. اور اس ریجن میں اب یہ انڈیا ہے, یہ بڑے جو بھی ہمارے بات چیت ہوئی ہے, یہ ٹریٹیز ہیں, اس کو وہ رسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتا, بالکل کر رہا ہے. یہ ٹورڈز دی اینڈ جن صاحب ایک چیز ہے کہ ظاہری بات آپ نے کہا میڈیا obviously ہمیں تو انہوں نے بلاک ہی کر دیا ہے, not that it matters but that obviously tells کہ وہاں ٹالرنس کوئی نہیں ہے. ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو یہاں ان حالات کے درمیان, وہ ایک بدقسمت ایک ڈویژن ہے ہمارے ملک میں جو کریٹ کر دی گئی, اور خدا نخواستہ امپریشن دینے کی یہ کوشش لوگ کرتے ہیں کہ جی نیشنل کنسنسس نہیں ہے, یا اس اگر مشکل وقت آتا ہے یا اگر کوئی اس طرح کا ایڈونچرزم ہوتا ہے تو پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ تک کھڑے ہیں. آپ کیونکہ ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے,
آئی تھنک یہ تو کلیئر ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال آتی ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ پاکستان کی عوام کی بے شمار سپورٹ ہوتی ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ. جی بالکل. ابھی آج بھی ہے جی الحمدللہ. دیکھیں یہ ایک دو طرح کی چیزیں منیب صاحب, میں زیادہ تر چیزیں دیکھ رہا ہوں. آف کورس پیپل ہے بیکاز آف دا پولیٹیکل پولرائزیشن, سب کے اپنے مائنڈ سیٹ ہے, چیزیں ہیں کچھ. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں بہت ہی اچھے حالات ہیں اور ہر چیز. دیکھیں پاکستان نے اپنا چیس بورڈ بھی, میں تو آلویز اس چیز کا پروفیس کرتا ہوں کہ جی چیس بورڈ ہم نے ری سیٹ کرنا بھی ہے, ود ان آلسو اینڈ وداؤٹ آلسو. ہم نے اسی مائنڈ سیٹ والے بھارت کے ساتھ رہنا ہے اور اسی طرح کے افغانستان کے ساتھ رہنا ہے. اب ایموشنل ڈومینز, وہ پرانا رونا, آپ کا رونا کوئی نہیں دنیا میں سن رہا جی. اور رونا اگر سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ افیکٹو ہو جائیں. لیٹ یور ایکشن اسپیک لاؤڈر. ابھی یہی ڈومیسٹک جو ہماری چیزیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت. بٹ ہیونگ سیڈ دس, انڈیا پہ کمپرومائز ہے. اگر 25 دیکھیں نا, وہ کہتا ہے جی میں سنتاس معاہدہ کر دوں گا, توڑ دوں گا, پانی روک دوں گا, تو کس کا پانی؟ وہ فوج کا یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا اے بی سی گروپ کا تو نہیں, وہ پاکستان کا پانی روک رہا ہے. وہ ہر پاکستانی کو ایک ہی پلین پہ ٹریٹ کر رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو, کسی. اور پولیٹکس اپنی ہوتی ہے جی, گھر کے اندر ہوتی ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں نا, اپوزیشن کی 15 جماعتی کانفرنس ہوئی ہے, اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے راہل گاندھی کو ٹریٹر قرار دیا جی. اسے آپ نے سنا ہوگا, وہ کہ ٹریٹر ہے جی وہ راہل گاندھی, ٹریٹر تک چلے گئے. راہل گاندھی واز سٹنگ ان دیٹ کانفرنس, پرائم منسٹر ان کا نہیں تھا اس کے بیچ میں, لیکن پھر بھی وہ گیا اور باہر نکل کے اس نے کہا جی ہمارے ایشوز ضرور ہیں, پولیٹیکل ایشوز ضرور ہیں, ہمارے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کشمیریوں پہ ظلم, سب پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو بھی گورنمنٹ سٹانس لے گی ہم اس کے پیچھے کھڑے. کیوں کہ پاکستان پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے جی. تو اس لیے انڈیا از اے ریڈ لائن فار اس جی. دیکھیں انڈیا کی وجہ سے ہم نے اس کو جو واٹر والا ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا پانی روکنے کی وہ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ جنگ پھر جب رکے گی تو کیا سارے افیکٹ ہوں گے؟ آف کورس ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بٹ انڈیا پہ nobody should have doubt in their mind. No one should have doubt in their mind کہ پاکستان کی قوم, عوام جو ہے وہ فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوگی. باہر اتنی اسپرٹ ہے جی, یہ دیکھیں پاکستان کی قوم تو کوئی اب میم دیکھ رہے ہیں, کوئی کیا دیکھ رہے ہیں. آنیسٹلی بتاؤں, پاکستان کی یہ جو جنگ انڈیا کے بارے میں لوگوں میں پھرتا ہوں جی. میں یہ نہیں ہوں کہ میں بس گھر سے جا کے یہ پروگرام کرنے آ جاتا ہوں. I meet people are spirited. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو دوسرے ایشوز ہیں, پولرائزیشن کی چیزیں, یہ ہم اپنی جگہ یہ ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے.